अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 453वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर तो आज तक इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर ज़माने में साजिशें हुई है, प्लानिंग हुई है। इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए हर ज़माने में कोई ना कोई पैदा हुआ है, और ऐसा ही मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों आज के ज़माने में भी हो रहा है। ख़ुसूसन हमारे मुल्क में एक ऐसा तबक़ा है, एकदम उनकी आबादी एकदम कम है। मिसाल के तौर पे 2-4% लोग जहरीले, जो आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर फैलाने का, मुसलमानों के ख़िलाफ़ गलत फहमियाँ फैलाने का काम कर रहे हैं। और जब से ये सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ा है तो उनके हाथों में एक हथियार आ गया है। अच्छा, वो ऐसे ऐसे फ़ॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि ख़ुद मुसलमान उसको समझ नहीं रहे हैं और मुसलमान उनका शिकार बन रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं मुसलमान उनकी एक्टिविटीज़ में। अब उसका मैं आपको एकदम मोटा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पिछले एक हफ़्ते से एक मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल है कि श्रीवर्धन एक गांव है हमारे महाराष्ट्र में, कोकण के इलाके में। वहाँ के किसी मिठाई वाले को किसी मुसलमान ने देखा कि वो अपने मिठाई की दुकान में गाय का पेशाब छिड़क रहा था। तो मुसलमान साहब ने उससे दरियाफ़्त किया और उससे बातचीत की तो पता ये चला कि बोले सारे ही मिठाई की दुकान वाले इस तरह का अमल करते हैं। वो मैसेज पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है। रमज़ान में एक मैसेज चला, बॉम्बे के अंदर कपड़ों का मार्केट है, मंगलदास मार्केट। बोले वो पूरे मंगलदास मार्केट के अंदर एक भी मुसलमान की दुकान नहीं है, इसलिए मंगलदास मार्केट में कपड़ा ख़रीदने का बाइकॉट किया जाए। इस तरह के मैसेज चलने लगे रमज़ान में भी, अभी भी। अब मैंने जब ये मैसेजेस की तहक़ीक़ात किया तो मुझे इतना अफ़सोस हुआ। पता ये चला कि ये तमाम मैसेजेस मुसलमानों के दुश्मन मुसलमानों के नाम से इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारे हिंदू भाई, जिनके साथ में आज हम हज़ारों सालों से रहते हैं, सैकड़ों सालों से रहते हैं, उनके साथ हमारा कारोबार है, लेन देन है, आपस में शीरो शक्कर की तरह से हम लोग हैं। उनके ताल्लुकात हमारे से जुड़े हुए हैं, कई कारोबार, कई बिजनेसेस, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी मुसलमानों की तादाद ऐसी है, कई ऐसे बड़े बड़े कारोबार है जो 100% हमारे हिंदू भाइयों से ही चलते हैं। उन हिंदू भाइयों में और हम मुसलमानों के बीच में इस तरह की दीवार खड़ी करना और उनको इस तरह के मैसेज खुद ही बना के और ख़ुद ही मुसलमानों में वायरल करके उनको ये बताना कि देखो मुसलमान इस तरह से तुम्हारे मार्केटों का, तुम्हारी दुकानों का बाइकॉट कराने के मैसेजेस चला रहे हैं, ताकि उन पे ये रिएक्शन बने और वो फिर मुसलमानों के बारे में ऐसे मैसेजेस चलाए कि ये मार्केट मुसलमानों का है, ये मोबाइल का पूरा पूरा मार्केट मुसलमानों का है, ये इलेक्ट्रॉनिक का पूरा पूरा मार्केट मुसलमानों का है। अब इस तरह के मैसेज अगर वो बनाकर चलाएंगे, मुझे बताओ ना हमारे बिजनेसेस का, हमारे कारोबार का क्या होगा। जबकि आज की डेट में हमारे 100% कस्टमर, 99% कस्टमर हमारे हिंदू भाई है, हमारे गैर ईमान वाले भाई है, हमारे दूसरे भाई है। मुसलमान समझो, ये साजिशों को समझो, ख़ुद ही ऐसे मैसेजेस को वायरल मत करो। अल्लाह के वास्ते आपके पास इस तरह का कोई भी मैसेज आए कि फ़लानी मिठाई की दुकान वाला ऐसा कर रहा था, उसको उसी जगह पे डिलीट करो। फ़लाने मार्केट में ऐसा नहीं, ये गलत फहमियों में मत पड़ो। हम लोग मकतब में बच्चों को तक़सीम करने के लिए, मेरे एक दोस्त हैं, वो हर हफ़्ते हम लोगों को तकरीबन 3,500 से 4,000 रुपये देते थे कि भाई बच्चों को हर हफ़्ते जुमा के दिन मिठाई खिलाओ। तो हमारा एक राजस्थानी भाई है, वो मेरा अच्छा पहचानत वाला है, मैं उसको हमेशा हर हफ़्ते ऑर्डर देता था। कभी हंसी मजाक में मैंने उससे भी ये बातें किया। उसने बोला कैसा है, लोग ज़बरदस्ती की गलत फहमियाँ फैलाते हैं। यहाँ पे हमारे पास में
لوگوں کو مال دینے لینے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو اتنا ٹائم کس کو ملے گا؟ یہ سب غلط باتیں ہیں، غلط افواہیں ہیں، یہ آپس میں توڑ پیدا کرنے کے لیے۔ منگل داس مارکیٹ، سینکڑوں مسلمان ایسے ہیں جن کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے، جن کا کاروبار اس سے جڑا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بھی کتنی غلط بات ہے، میں نے تحقیق کیا، پتہ چلا 10 سے 12 مسلمانوں کی دکانیں ہیں اس کے اندر، لیکن چل گیا سوشل میڈیا کے اوپر میسج، اور وہ بھی ہمارے دشمنوں کی طرف سے، اور ہم نادان یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ میسج جو ہے کسی مسلمانوں کے خیر خواہ نے۔ ارے خیر خواہ نہیں ہے، وہ سازشوں کو سمجھو، ہم نادان قوم ہیں۔ ہم لوگ ہوشیار عقل مند کب بنتے ہیں؟ جب مسجدوں میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جب ہمارے کھنڈو لال اور بنڈو لال کے گروپ بنتے ہیں مسجدوں کے اندر، پھر ہمارے دماغ دیکھنا، پھر ہماری عقل مندی، پھر ہماری ہوشیاری۔ مدرسوں کے خلاف سازشوں کے وقت میں ہم خالی پالیٹکس مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکتبوں میں اور دینی تحریکوں میں کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کو کونیاں ماریں گے، ایک دوسرے کے ہاتھ دبائیں گے، ایک دوسرے کو اشارے کریں گے، ایسی بناوٹی باتیں کریں گے، ایک ایک جملہ ایسا بولیں گے، ایسا لگیں گا کہ بس کیا حضرت پہنچے ہوئے ہیں، منطق کے تو حافظ ہے یہ پورے۔ ہمارا پالیٹکس خالی مسجدوں، مدرسوں، مکتبوں اور اسلامی اور دینی تحریکوں تک، بس باقی ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہے، یوز ہو رہے ہیں ہم، یوز۔ ایک میسج انہوں نے ڈال کے ہمارے بیچ میں پھیلا دیا، ہم خود اس کو فارورڈ کر کے آپس میں غلط فہمیوں کا ماحول، ہم سوچ نہیں رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہی ہے، جو فرقہ پرست طاقتیں آج حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ پورے ملک سے مسلمانوں کو ایسے الگ تھلگ کر دینا چاہتی ہے جیسے برما کے مسلمانوں کا حال ہوا، وہ ہندوستان میں بھی یہی کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان سمجھ رہے نہیں، ارے ہم بے وقوف نہیں ہیں، یڑے نہیں ہیں، ہم دیوانے نہیں ہیں، جو رمضان کے وقت میں ہم نے عید کے ٹائم پہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو بھیجا اور یہ کہا کہ دیکھو آج کے زمانے میں یہ جو 2 سے 3% زہریلے ہیں، ان کو منہ توڑ جواب دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا اختلاط ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ اختلاط ہوگا۔ اب عید کا بہترین موقع ہے، عید ملن کے پروگرام کرو، جگہ جگہ پہ بلاؤ ایک دوسرے کو، بیٹھو اٹھو ایک دوسرے کے ساتھ۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں مسجدوں میں بھی آنے کی دعوت دو ہمارے غیر ایمان والے بھائیوں کو۔ ہم لوگ بہت تقوی والے ہو گئے، بہت بہنوں کا مال دبا کے بیٹھ گئے، بھائیوں کے زمینوں پہ قبضے کر کے بیٹھ گئے، لوگوں کے گھر کرائے سے لیے تھے وہیں بیٹھ گئے، مسجد مدرسوں کے مال کھا کے بیٹھ گئے۔ جب گیا ہمارا تقوی، لیکن جب یہ مسئلے آتے ہیں غیر ایمان والوں کو مسجدوں میں بلانا بٹھانا، وہ ٹائم پہ ہمارا تقوی جاگ جاتا ہے کہ بولے ان کو مسجدوں میں لانا جائز ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ مشرکین مکہ سب آپ کو مسجدوں میں آ کر ملتے تھے۔ مسجد اللہ کے نبی کا پارلیمنٹ تھی، جس کے اندر ہر طبقے کا، ہر ذات کا، ہر سماج کا انسان آتا تھا، اور اس کو فل پرمیشن تھی۔ آج ہم نے مسجدوں کے دروازے ایک دوسرے کے لیے بند کر دیے، غیروں کی تو بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایک دوسرے کے لیے مسلکوں کے نام پر۔ اتنے تو ہم ہوشیار اور اتنے تو عقل مند ہیں۔ اور قرآن پاک، اسی لیے آپس میں ان لوگوں سے جتنا زیادہ اختلاط ہوگا، جتنا آپس میں ملیں گے اٹھیں گے، ہم نے اسی لیے تو بولے تھے، اور میں تعریف کروں گا ہمارے ان کچھ اصلاح معاشرہ کے ممبر اور ہمارے بیچارے ماننے والوں فالوورز کی، انہوں نے فوراً اس پہ عمل کیا۔ ہمارے اصلاح معاشرہ کے ایک ممبر، ایک ہندوستان کا بہت بڑا پیپر ہے دینک بھاسکر، اس کے وہ پورے علاقے کے پرتینیدھی ہے، انہوں نے مجھے ہمارا جو ویڈیو گیا اس کے دوسرے ہی دن باضابطہ ایک دعوت نامہ بنا کر بھیجا کہ مولانا ہم لوگوں نے الحمدللہ یہ عید ملن کا پروگرام رکھا ہے، اور یہ دعوت نامہ ہے، جیسا آپ نے کہا اس کے مطابق سارے ہندو بھائیوں کو، علاقے کے ایم ایل اے کو، علاقے کے نگر سیوکوں کو، سارے پارٹیوں کے لوگوں کو ہم نے دعوت دیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، جب تک اختلاط نہیں ہوگا، آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں، کمیونیکیشن گیپ رہے گا، بدگمانیاں پیدا ہوں گی۔ اس لیے محترم بزرگوں، لوگوں کا یوز ہونے کا وہ مت بنو، لوگ آپ کو یوز کرے اس طرح سے اپنے آپ کو مت بناؤ۔ اس طرح کا میسج آتے ہی اس کو فوراً ڈیلیٹ کرو، اور اس کے پیچھے کی جو سازشیں ہے سمجھو، اس کو پہچانو، اس کو، اس کا مقصد کیا ہے۔
اس کے لیے ایسے میسیجز وائرل نہ کرتے ہوئے الٹا ہم اپنے ہندو بھائیوں سے میل جول بڑھائے. آج ہم لوگ ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. آج ہمارے تعلقات ہیں، ہماری کھیتی باڑیاں ان کے درمیان میں ہیں، ان کا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا ہے، ایک دوسرے کو روزانہ دیکھنا ہے. ہماری ان کی دکانیں آپس میں ہیں. یہ نفرتوں سے کام نہیں چلنے والا ہے. محبتوں کے لیے یہ میسیجز کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. ایسے میسیجز وائرل نہیں کرنا پڑیں گے. اور عید ملن کے پروگرام ابھی بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا، رکھو. گاؤں ہے گاؤں میں رکھو، دیہات ہے دیہات میں رکھو، ہر جگہ رکھو. آپس میں پیار کو بڑھاؤ، اور جتنا آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے سے ملنا ملانا ہوگا، غلط فہمیاں دور ہوں گی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی سازشیں کرنے والوں کی پلاننگ کو اور سازشوں کو سمجھنے کا شعور ہمارے اندر پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.